کیا شاگرد اچھا لگتا ہے استاد کی تعلیم کو ڈسکس کرتا؟ اور وہ کبھی ڈسکس کرے تو استاد کو یہ اچھا لگے گا؟ یہ آپ کسی بھی مہذب معاشرے میں کبھی یہ کام کر کے دیکھیں، یہ تکلیف کا باعث ہے۔ لیکن میں کس طرح یہ بات عرض کروں کہ لوگ امتی ہو کے نبی پاک کا علم شریف ڈسکس کرتے ہیں، وہ لے کے بیٹھے ہیں اپنے پاس کاغذ قلم اور لے کے بیٹھے ہیں حدود اربع کہ ہم بتائیں گے اتنا تھا اتنا نہیں تھا۔ یہ شکوک پیدا کیے گئے، شکوک کمزور کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ کسی طریقے سے جتنی چیزیں آج دنیا میں لانچ کی گئی ہیں یہ صرف شکوک پیدا کرنے کے لیے، تاکہ خالی ذہن لوگوں کے دلوں میں، آپ مانے نہ مانے، میں جتنے لوگوں سے ملتا ہوں میں تجربے سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جسے صرف مشکوک بنایا گیا ہے، جسے صرف ڈسٹرب کیا گیا ہے ذہنی طور پر۔ وہ لوگ جو بڑے محبت سے، بڑے شوق سے کوئی درود شریف پڑھ رہے تھے، انہیں آگے کہا گیا یہ والا تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے، وہ کب سے پڑھ رہا تھا، مشکوک کرنے کی سازش کی گئی۔ اسی طرح سے ایک بندہ مرزا غلام قادیانی، اچھا اعلیٰ حضرت نے جہاں بھی لکھا ہے غلام احمد قادیانی نے لکھا، مرزا غلام قادیانی، بس اس کو تیار کیا گیا۔ آپ دیکھیں کیسا بیوقوف آدمی لانچ کیا گیا مارکیٹ میں۔ وہ آیا پہلے سادھو بن کے، وہ ہم دم کرانے بھی تو جس کے مرضی پاس چلے جاتے ہیں نا، یہ بھی کوئی کرائیٹیریا نہیں جی، یعنی وہ بابا جی سادے ہیں جی، کیوں سادے ہیں؟ کہتے ہیں نہائے نہیں مہینہ ہو گیا۔ میں نے کہا سادہ ہونا اور گندا ہونا ان میں فرق ہے۔ سادہ تو وہ شخص ہوتا ہے جس کو کوئی مہنگے کپڑوں کا شوق نہ ہو، کوئی مطلب اسے پروٹوکول کا شوق نہ ہو۔ سادگی کا کیا مطلب ہے کہ بندہ منہ نہ دھوئے؟ یہ کہاں کی سادگی ہے؟ تو پہلے کبھی وہ سادھو بن کے آیا، کبھی کچھ بن کے آیا، پھر اس نے نا چونکہ باقاعدہ وظیفہ خور تھا، اس نے پھر عجیب و غریب دعوے شروع کیے۔ اس نے کہا معاذ اللہ میں نبی ہوں۔ اور آپ کو بتاؤں یہ علماء کے لیے بات انوکھی نہیں تھی، کیونکہ رسول کریم نے فرما دیا تھا، محبوب نے پہلے ہی سمجھا دیا تھا، فرمایا 30 جھوٹے لوگ ہوں گے جو دعوی نبوت کریں گے، اور 2 تو حضور کے ظاہری زمانے میں ہی آ گئے، ظاہری زمانے میں آ گئے۔ تو یہ حضور نے، اب اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نبی ہوں، پھر عجیب و غریب تعویلات کرنے لگا۔ وہ لوگ ڈھونڈ کے لاتے ہیں نا چیزیں اپنی مرضی کی، آپ جس کے پاس بھی جائیں وہ دلیل رکھتا ہے، جس کے پاس بھی جائیں وہ کوئی نہ کوئی اس کے پاس کہانی ہوتی ہے، سٹوری ہوتی ہے۔ وہ تو ابو جہل بھی کہا کرتا تھا کہ دیکھو جی اچھے بھلے رہ رہے تھے، اور یہ انہوں نے ایک بھائی کلمہ پڑھ گیا، دوسرا پڑھتا نہیں، گھر میں لڑائی شروع ہو گئی۔ کہانی تو اس کے پاس بھی تھی نا۔ وہ یہ بھی کہتا تھا دیکھو جی ہمارے باپ دادا کو کہتے ہیں وہ گمراہ تھے، حالانکہ وہ تھے گمراہ۔ تو کہانی تو کوئی نہ کوئی اپنے دفاع کے لیے سب نے بنائی ہوئی ہوتی ہے معاذ اللہ۔ اس نے جب کہا میں نبی ہوں تو وہی لوگ میدان میں آئے جو ہمیشہ آیا کرتے ہیں، وہی لوگ آئے، علماء ربانی جی، مارے کھائیں، جیلیں کاٹی۔ مولانا نیازی کو تکلیف ہوئی، کئی مہینے جیل میں رہے۔ حضرت سید خلیل شاہ صاحب علامہ ابو الاسناد صاحب کے بیٹے جیل میں گئے، 20 درجنوں علماء پابند سلاسل ہوئے۔ اور جب اس کے گرد گھیرا تنگ ہوا تو تعویلات کرنے لگا، کہنے لگا نہیں میں تو ذلی نبی ہوں، میں تو امتی نبی ہوں۔ بھئی یہ کون سی نئی تعریف تم نے گٹھی کی ہے؟ اپنے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، قائل کرنے کے لیے، آپ میری بات کو سمجھیں اچھے طریقے سے۔ ایک بڑی عجیب بات ہے دنیا کے اندر کہ لوگ کہتے ہیں یار یہ تو ان کے گھر کا آدمی ہے، یہ گھر کا آدمی آ کے یہ بات کہہ رہا ہے تو یہ تو نہیں غلط کہہ رہا ہوگا۔ ان لوگوں نے یہ کیا کہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے جب یہ کہنا شروع کر دیا نا کہ حضور آخری نبی نہیں، معاذ اللہ، تو انہوں نے ایک دروازہ کھولنا چاہا، ایک نیا شک پیدا کرنا چاہا۔ وہ جو امت حضور سے وابستہ ہو گئی تھی پوری طرح، ان کے ذہنوں کو منتشر کرنا چاہا، ایک نیا دروازہ، تاکہ جس کا جی چاہے وہ اندر آ جائے، جس کا جی چاہے وہ اندر آ جائے۔ اب ضروری تھا کہ ان لوگوں کی علماء نے حکم شرعی بیان کر دیا تھا، اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے لکھ دیا تھا کہ یہ کافر ہے بلکہ مرتد ہے، اور فاضل بریلوی نے یہ فتویٰ دیا کہ جو اس کے کفر میں شک کرے، آپ کی توجہ ہے میری بات پر، جو ان کے کفر میں وہ بھی کافر ہے۔
اس لیے کہ جس طرح اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس طرح اللہ کو اللہ ماننا، صمد ماننا، بے نیاز ماننا، لم یلد ولم یولد ماننا ضروری ہے، یہ جملے ہیں، فرماتے ہیں اسی طریقے سے نبی پاک کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ اور جو آیت میں نے قرآن مجید کی پڑھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، فرمایا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سب سے آخری ہیں۔ اور آپ کو درجنوں اور سینکڑوں احادیث ملے گی، کسی میں وضاحت کے ساتھ اور کسی میں کنایے کے ساتھ، اور حضور نے نا باریک کر کے مسئلہ ختم نبوت بیان کیا، کہیں شک نہ پیدا ہو جائے، باریک کر کے کسی جگہ شک نہ پیدا ہو، یعنی ذرا بھی گنجائش نہیں دی، ذرا بھی۔ فرمایا میرے بعد اگر نبی ہوتے تو عمر بن خطاب ہوتے، اور ساتھ ہی فرما دیا ہوں میں آخری نبی، میرے بعد ہوگا کوئی بھی نہیں۔ یہاں تک بھی اگر بات ہو جاتی تو سمجھ میں آتی تھی، لیکن وہ جو اگر کوئی تھوڑی سی گنجائش نکالنا چاہے تو بند کیا وہ دروازہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت مولا علی شیر خدا سے فرمایا تم میرے لیے اسی طرح ہو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام ان کے بھائی تھے، کیونکہ حضرت ہارون بھی نبی تھے، حضرت موسیٰ بھی نبی تھے۔ اب محبوب کریم نے اس دروازے کو فوراً بند کیا۔ یہاں تک بھی بات ہو جاتی تو امت سمجھ جاتی کہ یہ بھائی بھائی کی تمثیل ہے۔ حضور نے ایک اور مقام پہ بھی کہا علی میرے بھائی ہیں دنیا اور آخرت میں، لیکن حضور نے انہیں کہا ہے، انہوں نے نہیں کہا نبی پاک کو کہ بھائی ہیں، انہوں نے جب بھی کہا یا رسول اللہ ہی کہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میرے لیے علی اسی طرح ہے جس طرح حضرت موسیٰ کے لیے ہارون تھے، لیکن ساتھ ہی پھر وضاحت کی، پر میں یہ یاد رکھنا میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ یعنی یہاں کوئی آدمی اگر یہ تعویل کرنے کی کوشش بھی کرے کہ دیکھو کیا بیان ہو رہا ہے، تو وضاحت کی، اور درجنوں جگہ پہ محبوب پاک علیہ السلام نے اس کی مکمل وضاحت کی، مکمل۔ اب مرزا قادیانی جب میدان میں آ گیا تو یہ جو ہمارے ہوتے ہیں نا سیاسی زعماء، یہ جو لوگ جو پارٹیاں الیکشن میں آتی ہیں، میرے دادا جی کہا کرتے تھے کہ فیصلہ ہمارے ہیں نا پنجاب میں پنچایت ہوتی ہے، اب تو خیر ختم ہو گیا معاملہ، پنچایتیں ہوتی تھی تو سرپنچ صاحب چودھری صاحب بھی فیصلہ کر دیتے تھے۔ تو دادا جان فرمایا کرتے تھے کہ جو چودھری اور جو سرپنچ الیکشن لڑنے لگتا تھا پھر ہم اس سے فیصلہ نہیں کراتے تھے، اس لیے کہ اس نے دونوں پارٹیوں سے ووٹ لے لیا، وہ کسی کو ناراض کرنے کی کوشش ہے، اس کے ووٹ کم ہو جاتے تھے۔ ہم اس سے فیصلہ نہیں کرایا کرتے تھے، ہم وہ والا سرپنچ ڈھونڈتے تھے کہ جو فیصلہ تو کرے لیکن اس لالچ میں نہ پڑے کہ اگر میں نے فیصلہ کسی کے خلاف کر دیا تو پھر وہ مجھے ووٹ نہیں دے گا۔ سیاسی زعماء کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ انہوں نے لینے ہوتے ہیں ووٹ، کسی کمیونٹی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، یہ چاہ نہیں رہے تھے کہ ملک کے اندر قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا جائے، چاہتے نہیں تھے سیاسی زعماء، الا ماشاءاللہ کچھ اچھے لوگ بھی ہمیشہ ہوتے ہیں، چاہ نہیں رہے تھے۔ پھر علماء کو جدوجہد کرنی پڑی۔ میں چھوٹا ورکر ہوں دین کا، شاید جتنے لوگ کام کر رہے ہیں ان سے سب سے چھوٹا میں ہوں، اور یہ عاجزی کے طور پر نہیں کہتا، میرا یہ حسن ظن ہے کہ میں نے زندگی میں بڑے بڑے مخلص لوگ دیکھے ہیں، جب ان کا کام ہم دیکھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ واقعی ہم لوگ کمزور ہیں، ہمیں بہت کام کرنا چاہیے۔ آج بڑے وسائل ہیں، اپنی بات پہنچانا بڑا آسان ہے، لیکن جب پلٹ کے وہ زمانہ دیکھتے ہیں نا جب یہ مشترکہ تھا، ہندوستان پاکستان حکومت انگریز کی تھی اور قادیانی کے خلاف تحریک چلانی تھی، تو کتنی جد و جہد کرنی پڑی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، کتنی کوشش کرنی پڑی پیر جماعت علی شاہ صاحب کو، اور شہزادے ہیں حضور غوث پاک کے پیر میرے علی شاہ صاحب۔